اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف رشتوں میں جوڑا ہے، اور یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَجَعَلَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ یہ قرآن میں اللہ نے اشارتاً فرمایا کہ میں نے تمہیں رشتوں میں آپس میں جوڑا ہے۔ جو رشتہ سب سے بنیادی ہے اور اہم ہے، اور جس رشتے کے لیے سینکڑوں آیات اتری ہیں، وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ والدین کے لیے چند آیات ہیں، بہت اہم ہیں، چند ہیں۔ اولاد کے لیے بھی چند آیات، باقی رشتوں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ بتاتے چلے گئے ہیں۔ لیکن خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے یہ کیسے چلتا ہے، یہ آباد کیسے ہوتا ہے، اس میں کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو جوڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، کھٹ پٹ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری، سینکڑوں، ایک نہیں سینکڑوں آیات، پوری صورت ہے۔ سورہ طلاق اسی پر ہے، سورہ نساء بھری پڑی ہے، سورہ بقرہ، آل عمران، سب ایک اس کے اہمیت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، دوسرا اس کی بنیادی کمزوری کی وجہ سے۔ باقی جو رشتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں۔ تمہارا نام کیا؟ تمہارا نام کیا؟ عمیر اور کامران میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں، موت پہ بھی نہیں ٹوٹتا، آگے جا کے بند ہو گیا۔ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی رشتہ، باقی جتنے بھی رشتے ہیں جو خون کے ساتھ بنتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں، اس میں تعلق اچھا ہو یا برا ہو، اولاد فرما بردار ہو نافرمان ہو۔ خامد اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ تو یہ نہ ٹوٹے، باقی رہے، اس کے لیے قرآن نے تفصیل سے بیان کیا، اور کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت سے نہیں بیان کیا جتنا اس کو۔ یہ پہلا رشتہ ہے، آدم اور حوا پہلا رشتہ ہے، اللہ نے نکاح، ان میں نکاح کا رشتہ جوڑا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کے رکھ دیا، پتلا ننگا پڑا ہوا ہے، کتنے سال پڑا رہا لیجنت، روح ڈالی، کپڑے پہنائے، جنت میں ڈالا۔ جب حوا کو پیدا کیا تو پتلا نہیں بنایا، پہلی عزت دی، پتلا نہیں بنایا، مٹی نہیں کٹھی کی، عورت کو چھپی ہوئی چیز پہلے دن سے بنایا۔ اگر دو پتلے بن جاتے برابر تو کیا تھا، مٹی کے پتلے ہیں، ان میں کیا کشش، اور فرشتوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن عورت کا پتلا نہیں بننے دیا اللہ نے۔ آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، جنت کی نعمتوں کے باوجود تنہائی محسوس فرماتے تھے، تو اللہ نے سلایا، اور سوتے ہوئے اللہ نے حوا کو وجود بخشا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے نکالا، جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک خاتون پورے لباس میں سج دھج کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بات تو مشہور ہے، مردوں میں سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام، یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج تک جتنی عورت پیدا ہوئی اور آئندہ پیدا ہوں گی، ان میں سب سے خوبصورت حضرت حوا تھی، اللہ نے ان کو سب سے حسین بنایا تھا۔ تو ان میں پہلا رشتہ قائم کیا نکاح کا، ایک انتظار کروا کے دی چیز قدر پیدا کرنے کے لیے، اور اس کو شروع سے ہی بہت پروٹوکول دیا، ایک پیغام کہ عورت ہر رشتے میں اللہ اس کے لیے خصوصی رعایت چاہتا ہے، خصوصی معاملہ چاہتا ہے۔ نکاح ہو گیا تو مہر پہلے دن سے ہی ہے، تو اللہ نے کہا آدم مہر ادا کرو۔ انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو؟ اب جنت تو سونے چاندی سے بھری پڑی تھی، تو کسی چیز کو بھی کہہ سکتے تھے اتنا سونا اٹھا کے دے دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ ابھی آپ کی آمد میں ہزاروں سال پڑے ہیں، اور اس سے پہلے ہی ظاہر ہونے میں، آمد تو سب سے پہلے ہوئی، ظاہر ہونے میں ہزاروں سال پڑے ہوئے ہیں۔
ابو ہریرہ نے آپ سے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان، جو تحقیق کے ساتھ۔ تو آپ نے دونوں میں سے ایک جواب بھی نہیں دیا کہ 40 سال یا 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ فرمایا کہ میں کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی، اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ جوڑا قائم فرمایا، ان کو جنت میں رکھا، پھر زمین پہ اتارا، پھر نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کے بارے میں قرآن میں یہ تعبیر اختیار نہیں کی کہ یہ میری نشانی ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، یہ آسمانی، یہ زمین، واختلاف اللیل والنہار، یہ رات یہ دن، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ سمندر تمہارے سامنے، اس میں تیرنے والے جہاز، کشتیاں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زمین کا سرسبز ہونا، وبث فیہا من کل دابہ، اس میں زندگی کا پروان چڑھنا، وتصریف الریاح، موسموں کا ہیر پھیر، ہواؤں کا رکنا چلنا جیسے بھی چل رہی، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہونا، لآیات لقوم یعقلون، یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا۔ یہ ایک طرز ہے قرآن کا، اللہ اپنے وجود پر ان چیزوں سے دلیل دیتا ہے۔ تو ایک جگہ اللہ نے عجب طریقے سے نا دلیل دیے اپنی، من آیاتہ، تیرے رب کی بڑی نشانی ہے، ان خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کی، فاذا انتم بشر تنتشرون، اور تم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، بنے مٹی سے ہو۔ ایک آیت چھوڑتا ہوں، اگلی پڑھتا ہوں، من آیاتہ خلق السماوات والارض، میری بہت بڑی نشانی ہے زمین آسمان، واختلاف السنتکم والوانکم، میری بہت بڑی نشانی ہے تمہارے رنگ روپ زبانوں کا الگ ہونا۔ پھر من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری بہت بڑی نشانی ہے تمہیں سلا دیتا ہوں، اٹھا دیتا ہوں، دن میں بھی سلاتا ہوں، رات کو بھی سلاتا ہوں، پھر اٹھا دیتا ہوں، وابتغاءکم من فضلہ، اور تمہارے لیے زمین میں رزق بکھیر دیا ہے، تم چنتے پھرتے ہو، چگتے ہو، اٹھاتے ہو، یہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی ہے بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، کڑک، پانی، بارش۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہے، قائم ہے۔ یہ کتنی بڑی رب تیرے رب کی نشانی۔ اب اس میں نے ایک آیت چھوڑ دی تھی، ان آیات کے ترجمے کو سن کر آپ کا میرا ذہن یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ہاں واقعی بہت بڑی نشانی، بہت بڑی نشانی، یہ سمندر بڑی نشانی، آسمان بڑی نشانی، زمین۔ اب ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں جس کی طرف بہت کم ذہن گیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی تیرے رب کی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سب سے طاقتور لفظ استعمال کی، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا۔ اس کو اللہ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں باندھ دیا، جمع کر دیا، جوڑ دیا، اس میں سکون رکھا، اس میں محبت رکھی، اس میں ہمدردی رکھی۔ اس میں جو غور و فکر کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ رب کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور ہمارے صرف بر صغیر کی بات نہیں، پوری دنیا اللہ نے پھرائی ہے، پوری دنیا میں یہ رشتہ بری طرح مسلا گیا ہے، بری طرح، بہت زیادہ یہ رشتہ تباہ ہے۔ پوری دنیا کی بات کرو، جتنے رشتے ہیں ان سب کو نبھانے کا ایک اصول، ایک اصول، ایک اصول، ایک اصول، وہ ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والا طریقہ زندگی۔ اور سب سے مشکل جو دین کا حصہ ہے
وہ ہے گھر کی زندگی، کہ گھر میں کیسے چلوں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اور انہوں نے مجھے کیسے بتایا، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، 4 بیٹیوں کو رخصت کیا، 11 خود شادیاں کی۔ یہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آئے، حکم لے کر آئے، پھر میں نے وہ قدم اٹھایا۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں تھی۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا جبکہ رشتوں کی کمی کوئی نہ ہو اور حسن و جمال کا پیکر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، لیکن میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ اور ایک دیہاتی عورت نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة سبحان اللہ ولم تزری به صالة وسیم قسیم في عينيه تعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطع أحور أكحل أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار إن تكلم فسماه وعلاه البهاء أحسنه وأبهاه من بعيد وأجمله وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا هزر ولا نظر۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ۔ آپ کو شاید ترجمہ سمجھ میں نہ آیا، ردم کی طاقت تو سمجھ میں آ رہی تھی، کیسے ٹک 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 الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہیں، اس بی بی کے منہ سے۔ ایک بڑھیا دیہاتی عورت کأن منطقه خرزات نظم یتحدرن، کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ یعنی میرے پاس یہ میں کتابی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، جو وہ اماں کہنا چاہتی تھی نا میں وہ بتا رہا ہوں۔ یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے آ گیا، چمکتا چہرہ، کشادہ پیشانی، پیٹ نہیں نکلا ہوا کہ بدصورت ہو جائے، اتنا دبلا نہیں کہ بے روب ہو جائے، حسن کا مجموعہ، پورا وجود حسن میں ڈھلا ہوا، وسیم قسیم، ایسا حسن کہ جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو شوق بڑھ جائے۔ یہ دنیا میں صرف ایک، صرف اوپر اللہ ایک اور نیچے اللہ کا نبی، وسیم کوئی نہیں آیا۔ حسین تو بہت ہیں، وسیم کوئی نہیں آیا کہ جتنا دیکھوں دیکھنے کا شوق بڑھ جائے۔ قسیم، قسیم کہتے ہیں جدھر سے دیکھو خوبصورتی اس کی غلام نظر آئے۔ قسامہ، انگلیاں، جوڑ، ناخن، انگوٹھا، ہتھیلی، بازو، کونیاں، سینہ، چھت، ہر شے، جسم کا ہر عضو حسن ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ قسیم، فی عینیہ تعج، آنکھ موٹی خوبصورت۔ میری نبی کی آنکھوں کے بارے میں الفاظ ادعج، اشکل، احور، اکحل، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ ہیں۔ اور 7 الفاظ کا ایک خلاصہ ہے کہ ایسی آنکھ کائنات میں اللہ نے کسی کی نہیں بنائی، ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی۔ سبحان اللہ، حسین آنکھ، پلکیں لمبی دراز، آواز میں کشش، آواز میں ایک نغمہ، آواز میں ایک گرفت کہ دل کو پکڑ لے آدمی کی۔ داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، گردن سراہی دار، خاموش ہیں تو وقار کا پیکر ہیں، بولتے ہیں تو نور ہی نور بکھیر دیتے ہیں اور نور چھا جاتا ہے۔
اور زبان سے نکلنے والے جملے ایسے ہیں جیسے موتی پروئے ہوئے نکل رہے ہوں، اور ہمیں اتنی خوبصورت ہیں جیسے آنکھوں کے اوپر کسی نے کمان رکھ دی ہو، یوں کر کے حسین چمکتی سرمگی آنکھ ہے۔ یہ اگلا کافی سارا میں نے چھوڑ دیا ہے، تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس حسین نوجوان کو 40 سال کی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، ابو حالہ سے نکاح ہوا، ایک بیٹا ایک بیٹی، ہند اور حالہ، انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ دوسری شادی ابن عابد کے ساتھ، ایک بیٹا ہوا، خاوند کا انتقال ہو گیا، 40 برس عمر گزر گئی، جوانی 40 برس میں ڈھل جاتی ہے، آپ نے ان کے ساتھ شادی فرمائی اور زندگی کے 25 برس ساتھ گزار دی۔ جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی اور حضرت خدیجہ 65 سال، تو ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد 50 سے 63 13 برس میں آپ نے 10 شادیاں کی۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہ جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، اوپر والے کا امر آیا، پھر یہ قدم اٹھایا۔ یہ کیوں تھا؟ زندگی سمجھانے کے لیے۔ نماز آسان سا کام ہے، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، کوئی ایسی وہ مشقت نہیں ہے کہ جس سے کہ کوئی کر نہ سکتا ہو، سستی ہے، عظمت نہیں پڑھتے۔ روزہ تھوڑی سی مشقت کا ہے، ذرا سی ہمت ہو تو فاقہ برداشت کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ اور حج مالدار کا فریضہ ہے، غریب کا نہیں ہے، اور ہو بھی صحیح تو زکوٰۃ دینا کا جیب سے نکال کے دیا، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ 5 دن حج کے ہیں بس، اس کے بعد حج ختم ہو گیا، ساری زندگی کوئی مطالبہ کوئی نہیں۔ مشکل ترین جو مرحلہ ہے وہ گھر کی زندگی ہے، اور خاص طور پر بیوی کے ساتھ سلوک یا بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک، یہ مشکل ترین زندگی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے فزیکلی عملی طور پر آپ نے 11 گھر بسائے۔ 2 آپ کی زندگی میں، حضرت خدیجہ مکہ میں فوت ہو گئی، اور زینب بنت خزیمہ 3 ماہ کے بعد شادی کے ان کا انتقال ہو گیا، باقی 9 گھر تھے آپ کے۔ حسن سلوک کے ساتھ گھر آباد کر کے دکھائے۔ ہم عمر کے ساتھ شادی کی، بڑی عمر والی کے ساتھ شادی کی، چھوٹی عمر والی کے ساتھ شادی کی، یہ ایک نسبت ہے عورت کی۔ مال میں برابر اس سے شادی کی، مال میں زیادہ اس سے شادی کی، اپنے سے مال میں کم اس سے شادی کی، یہ دوسری نسبت ہے عورت کی۔ طلاق یافتہ سے شادی کی، بیوہ سے شادی کی، کنواری سے شادی کی، یہ تیسری نسبت ہے عورت کی۔ اپنے خاندان میں شادی کی، اپنی قوم میں شادی کی، قوم سے باہر شادی کی، یہ چوتھی نسبت ہے عورت کی۔ یہ چاروں نسبتوں میں آپ نے گھر آباد کر کے دکھایا۔ حضرت خدیجہ بیوہ ہیں، حضرت عائشہ کنواری ہیں، اور حضرت زینب بنت جحش مطلقہ ہیں۔ حضرت خدیجہ مال میں زیادہ ہیں، حضرت سودا مال میں برابر ہیں، حضرت جویریہ مال میں کم ہیں، یہ دوسری نسبت ہوگی۔ عمر میں بڑی حضرت خدیجہ ہیں، عمر میں برابر حضرت سودا ہیں، عمر میں چھوٹی باقی ساری بیگمات ہیں۔ اپنے خاندان میں ام حبیبہ، خدیجہ، ام سلمہ، حفصہ، یہ ساری اپنے خاندان میں شادی۔ قریش میں شادی کی، قریش سے باہر شادی کی، جویریہ بنی مستلق سے ہیں، میمونہ وہ ہلالیہ ہیں، بنو ہلال سے ہیں۔ پھر قوم سے بھی باہر شادی، عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ یہودی خاندان سے، بنو قریظہ۔ تو جتنی نسبتیں عورت کی بن سکتی ہیں، ہر نسبت میں شادی کر کے زندگی گزار کے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ بھائیو، میں آپ سے عرض کروں گا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور قرآن پڑھو اللہ کے واسطے۔ ہم بہت دور ہیں اللہ کی کتاب سے، اور بہت دور ہیں اپنے نبی کی زندگی سے۔ خود پڑھو، میں تو ہر بیان میں کہتا ہوں خود پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا زندگی گزارنی کیسے۔ تو نبی والے اخلاق ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے ہر رشتہ خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر رشتہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، رشتوں کی خوبصورتی ایسے گھر سے نہیں ہے، اور وہ کماڑی کے جھونپڑوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جہاں میرے نبی والے اخلاق ہوں گے، وہ گھر 24 گھنٹے ایسے ہی چمکے گا جیسے ابھی کامران کا گھر چمک رہا ہے۔ اور جس گھر میں نبی والے اخلاق نہیں ہیں، وہ گھر تاریک اندھیری رات ہے، چاہے دن کے 12 ہو چاہے رات کے 12 ہو۔ جہاں زبان کا استعمال ٹھیک نہیں، جہاں دل کے جذبات ٹھیک نہیں، جہاں زبان
خنجر کی طرح چلتی ہے اور طنز کے زہریلے ٹیکے لگاتی ہے، وہاں کوئی رشتہ سلامت نہیں رہتا۔ میاں بیوی کا رشتہ تو برابر کا ہوتا ہے، اور ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بہت فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ عظمت کی بلندی پر ہیں، اولاد بہت نیچے ہے، اور اللہ کا بہت بڑا مطالبہ ہے، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة۔ ایسی طاقتور تعبیر ہے قرآن کی والدین کے حقوق کے بارے میں، لیکن یہاں بھی اگر طنز ہوگا تو رشتہ پھیکا پڑ جائے۔ ہمارے اپنے خاندان میں میں نے ایک بچے سے کہا، آپ اپنی ماں سے اتنا دور دور کیوں رہتے ہیں؟ آپ کی ماں تو بہت نیک ہیں، مصلی سے نہیں اٹھتی ہیں، تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، بہت نیک ہیں، تو آپ کیوں دور دور رہتے ہیں اپنی ماں سے؟ کہا وہ تانے بہت دیتی ہیں اس لیے پھر دل نہیں کرتا۔ تانے بہت دیتی ماں، جس کا اللہ نے اتنا حق رکھا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اتنا بڑا حق رکھا ہے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے سارا حج کروایا، اس کے لیے سواری بن کے، بہت مشقت کا کام ہے۔ مینا سے جاتے جاتے عرفہ پیدل، نوجوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ کندھے پہ بٹھا کے لے جا رہا ہے، لا رہا ہے۔ تو طواف زیارت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نظر پڑ گئے، وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے جی میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھایا اور سارا حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے بچپن میں جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے تھے نا، اس میں سے بھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اتنا حق رکھا ہوا۔ لیکن جب زبان سخت ہوئی تو اولاد کیا کہہ رہی؟ تانے دیتی ہیں، اس لیے بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور خامد اور بیوی کا رشتہ تو برابری کا ہوتا ہے، اگر یہاں طنز چل گئے، تانے چل گئے تو یہ پھیکا پڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو صرف میرے نبی والے اخلاق ایک ایسی دولت ہے جس سے آپ ہر رشتے کو خوبصورت بنا سکتے۔ اور عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا، سب سے پہلے وہ مولانا صاحب کا علم نہیں تولے گا، تبلیغ نہیں تولے گی، وہ سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ پہلا عمل جو تول میں، ترازو میں رکھا جائے گا وہ بیوی سے سلوک رکھا جائے گا۔ کیا سلوک تھا؟ یہ اتنا اہم رشتہ ہے، اس کی اتنی بنیاد، اور بیوی کی طرف سے اس کا جو خامد سے سلوک ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو اس رشتے کو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے بہت خراب کیا ہے۔ پہلے تھوڑی تہذیب تھی، ثقافت تھی، ہر ایک کو اپنی حدود کا پتہ تھا، تو یہ بڑا خوبصورت نظام زندگی تھا۔ لیکن اب دین کی سمجھ ختم ہو گئی تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک عذاب بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کی زندگی میں اتنا داخل ہو جاتے ہیں کہ اپنی وجہ سے دوسروں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم روڈ پہ کرتے ہیں نا، تھوڑی سی کہیں گاڑی آڑ پھنس ہوئی تو ایک ادھر سے لے آتا ہے، کدھر سے لے آتا ہے، کدھر سے لے آتا ہے، سارے سنگ ملاتے کھلو جاندے ہیں، پورا کراچی بند۔ وہ بے وقوفو لائن ٹپ جاؤ، ساری ٹپ جاؤ، تو کوئی دعا جاندہ، کوئی دعا جاندہ، کوئی دعا جاندہ ہے، کھلوتے پاں کیتی جاندے ہیں۔ جو ہم سڑکوں پہ کر رہے ہیں نا وہی ہم گھروں میں کر رہے ہیں، سینگ پھنسا رہے ہیں، اپنی حد باؤنڈری نہیں دیکھتے کہ میری باؤنڈری کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ملک بنایا اور ہر ملک میں جانے کے لیے ویزا چاہیے، ویزے کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ وہ اتنے سے بچوں سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک پورا ایک جہان ہے، پورا ایک ملک ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ان کی حکومت میں، ان کی حدود میں انٹر ہونے کے لیے ویزا چاہیے، اور وہ ویزا محبت ہے۔ اب محبت دو، دل خرید لو۔ تو چونکہ ہمارے یہ معاشرت والی زندگی سیکھتے نہیں، سکھاتے نہیں، وہ بچہ جوان ہو گیا، کامران نے کہا بیٹا میرا جوان ہو گیا، چلو شادی کرو، یہی کچھ ہم کرتے ہیں، بیٹی جوان ہو گئی شادی کرو، بیٹا جوان ہو گیا شادی کرو۔ زندگی سمجھانا ہے کہ بیٹا تو کسی کی
عزت کو لے کے آ رہا ہے، اب تجھے کیسے چلنا ہے؟ کون ماں باپ یہ بتاتا؟ صرف اتنا دیکھتے ہیں کاروبار سنبھال لیا یا تعلیم مکمل کر لی یا ہمارے ہاں کے دستور ہیں، کیا کرتا ہے؟ ہر ماحول میں کیا کا مفہوم الگ ہے. پڑھے لکھے طبقوں میں کہتے ہیں کیا جاب ہے، کیا تعلیم ہے. کامران جیسے طبقوں میں کہتے ہیں کیا کاروبار ہے، کتنا کاروبار ہے، گھر کہاں پر ہے. ٹھیک. اور زمینداروں میں کہتے ہیں زمین کتنی ہے، زمین کتنی ہے. بندے دا پتر یہ کھوتے دا یہ چھڈو پر، بس یہ دسو زمین کتنی ہے. کاروبار کی ہے، تعلیم کی ہے، اسٹیٹس کی ہے، گریڈ کی ہے، رینک کی ہے. ہماری فیملی میں بہت نیک بچی تھی، بہت نیک. اس کا رشتہ ہوا تو میں نے اس کی خالہ سے پوچھا، وہ ساری اس کو ماسی کہتے تھے. میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے، پنجابی سمجھتے میرے، چھوڑ لڑکا، ہماری سرائکی میں کہتے چھوڑ کے ہو جائے. اب میرا سوال سمجھ میں آیا نا؟ ٹھیک. اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. وہ کہتی پترو دے 14 مربن. تو میں نے دوبارہ کہا، میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے. کہا پترو دے 14 مربن. یہ میرا ماحول ہے، یہ میرے ماحول میں یہ پوچھا جاتا ہے زمین کتنی ہے. کامران کے ماحول میں پوچھا جائے کاروبار کیا ہے، گھر کہاں پر ہے، کتنا گز کا گھر ہے. یہ دیکھا جاتا، انسان تھوڑا ہی دیکھا جاتا. میں نے تیسری دفعہ پوچھا، میں کہا ماسی میں تیرے کو پوچھی جانا چھوڑ کے ہو جائے کہ پوتر تین 10 سے تے 14 مربے اور کی 10. میں کہا مربے نال شادی کرنی ہے یا بندے نال کرنی ہے؟ تو والدین بہت بڑی کوتاہی کا شکار ہیں کہ وہ اولاد کو یہ درس دیتے ہی نہیں. ہمارا معافی کے ساتھ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن 100 میں 99 بھی کہوں تو جھوٹ نہیں ہے. ہمارا سسرالی معاشرہ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے. وہ چاہے نیک لوگ کہلاتے ہوں یا وہ دنیا دار کہلاتے ہوں، دیندار کہلاتے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت سخت. نہ سیکھا ہے نہ سکھایا ہے. میری بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے، وہ جاتی وہاں آگ لگا دے تو میں نے کیا کیا؟ لعنت ہے اس غفلت پر کہ میری بیٹی کسی کے گھر جا کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو میرے ماں باپ ہونے پر افسوس ہی کیا جا سکتا. میرا بیٹا کسی کی بیٹی کی کہ دل کو چیر کے رکھ دے اور تار تار کر کے رکھ دے تو افسوس ہے اس باپ پر جس نے اتنا بھی نہ سکھایا اپنے بیٹے کو کہ کسی کی عزت کو کیسے لے کے چلنا. بھائیو یہ بڑا دکھتا ہوا مضمون ہے، بہت دکھتا ہوا مضمون. کیونکہ نمازی 100 میں 20 بن جائیں گے کلیکٹیولی، چونکہ سرحد میں نمازی زیادہ ہیں، پنجاب میں اس سے کم ہیں، سندھ میں اس سے کم ہیں، بلوچستان میں اس سے کم ہیں. لیکن اگر سب جمع کریں تو 100 میں 20 ایک نمازی مل جائیں گے. روزہ رکھنے والے بھی 25-30 مل جائیں گے. زکوٰۃ دینے والے کو 2-4 ہزار میں ایک مل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چکا. جب بارش بے موسم ہو، بے وقت ہو، حکومت نکموں کے پاس ہو، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھو میں ناراض ہوں. کہ اچھا پھر تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ کہ جب تو دیکھے کہ بارشیں موقع پہ ہوتی ہیں اور حکومت عقل مند سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہے تو سمجھو کہ میں راضی ہوں. تو 100 میں نمازی 10 15 20 30، بلکہ میں موریتانیہ گیا، غریب سا ملک ہے، 100% نمازی ہیں وہاں. زکوٰۃ دینے والے بھی مل جائیں گے، حج کرنے والے ماشاءاللہ حرم بھرا پڑا ہوتا ہے، عمرہ کرنے والے حرم بھرا پڑا ہوتا ہے. لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلو گے تو 1 لاکھ میں ایک بھی نہیں ملے گا. 1 لاکھ عورتیں اکٹھی کر لو، 1 لاکھ مرد اکٹھے کر لو، ان میں ایک مل جائے تو مجھے سزا دینا. اتنا قحط ہے اس کا، جیسے صحرا ہے، لک و دک صحرا. بس جیسے کہتے ہیں اس تالاب میں سب ننگے ہیں. تو اس بد اخلاقی کے حوض میں میرا پورا دیس نہیں
پوری امت مسلمہ اس وقت اس بد اخلاقی کا شکار. جس نبی نے بیٹی کے قاتلوں کو معاف کیا، جس نبی نے 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک جملے میں معاف کیا، مکے والے جاؤ معاف کیا. تو ہماری زندگی سے معاف کرنا ہے ہی کوئی، معاف کرنا ہے ہی نہیں، درگزر کوئی نہیں. تو اس بچے کو، آپ کو، اپنے آپ کو، آپ سب کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اپنے رشتوں کو، ہر رشتے کو آباد کرنے کا ایک ہی سبب ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق. اور اس کو اگر جمع کروں 2 چیزوں میں جمع ہو جائیں گے، ایک زبان کا بول ٹھیک ہو اور ایک دل کا جذبہ ٹھیک ہو. زبان سے کسی کے لیے نفرت کا، غیبت کا، طعنے کا، طنز کا بول نہ ہو، اور دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت اور کھوٹ نہ ہو. 2 حدیثیں سنا کے نکاح پڑھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤ. کتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے، سارے دین کا خلاصہ بتاؤ. ایک نصیحت فرمائی تھی لمبی چوڑی، اس کو پھر وہ پورا دین ہی آپ نے بتایا تھا. انہوں نے کہا جی بتائیے. تو آپ نے یوں کیا، مجھے دیکھ رہے ہو، زبان باہر نکالی اور یوں پکڑ گئی اور فرمایا، معاذ اس زبان پہ قابو رکھ. وہ کہیں گے یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑ ہوتی ہے؟ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں زبان دھکا دے گی. یہ اس شخص کو سمجھایا ایسے جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا. اتنا بڑا آدمی. 18 ہجری میں انتقال ہوا. 1434 ہجری میں اردن گیا، یعنی آج سے ابھی کیا 39 ہے، 5 سال پہلے. تو میں ان کے مزار میں انٹر ہوا تو سارے مزار میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی. 1400 سال سے اوپر گزر چکا ہے ان کو قبر میں گئے ہوئے، اور قبر سے خوشبو آ رہی تھی. پورے کمرے میں مہک تھی، مزار پورے میں. اور ان کو یوں کر کے سمجھایا کہ اس زبان پہ قابو رکھنا، اس زبان پہ قابو رکھنا. اللہ کی قسم اس میں اتنا زہر ہے کہ ساری دنیا کے کالے سانپوں کا زہر اکٹھا کروں تو وہ اتنا شدید نہیں جتنا اس کے اندر کا زہر شدید ہے. اور پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو اللہ کی قسم ان میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی اس زبان میں مٹھاس. بس اپنے بول کو پازیٹیو کرنا بنا لیں. بیوی کے لیے، بیوی خاوند کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے، مالک نوکر کے لیے، نوکر مالک کے لیے، بڑا چھوٹے کے لیے، چھوٹا بڑے کے لیے. زبان کا بول خوبصورت بنا لیں. واللہ آپ سے جانور بھی پیار کریں گے. انسان تو انسان ہے، جانور بھی پیار کریں گے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں. میرے نبی نے کہا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، یہ بہت بڑی کا لفظ مجھے اسی ایک حدیث میں ملا ہے، اور بھی کہیں ہوگا مجھے یاد نہیں، اس لیے میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، غالباً کہتا ہوں کہ میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت. یہ داڑھی بھی سنت، یہ پگڑی بھی سنت ہے، سفید لباس بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، شادی بھی سنت ہے. زندگی بھری پڑی سنتوں سے، لیکن یوں کہنا میری بہت بڑی سنت، یہ یہیں یاد پڑتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر تو نے اس پہ عمل کیا نا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ اور پڑوس ملنا یہ جنت سے بھی بڑی بات ہے. تو فرمایا کہ وہ یہ ہے، ان استطاعت میں ایک اشارہ ہے کہ مشکل بتا رہا ہوں، آسان نہیں، مشکل بتا رہا ہوں. ان تصبح و تمسی، اس میں اشارہ ہے کہ جو بتانے جا رہا ہوں یہ ساری زندگی کرنا پڑے گا، صرف ایک دفعہ کا نہیں ہے. جیسے ایک دفعہ داڑھی رکھ لی بس، یہ ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی، اور زور لگا کے کرنا پڑے گا، آسانی سے نہیں ہوگا. کیا ہے یا رسول اللہ؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. اللہ، واہ یا رسول اللہ، رحمت للعالمین ہونے کا کیا ثبوت دے رہے ہیں، واہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرے بیٹے اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نفرت نہ پالنا، کھوٹ نہ پالنا، بغض نہ پالنا، حقارت نہ پالنا. اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف رکھنا. بس یہ میری عظیم الشان سنت ہے،
یہ میری عظیم الشان سنت ہے، جو اس پہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے۔ تو جو بھی اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اپنی معاشرت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، تو اس کو سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک زبان کا بول میٹھا کر لے، ایک دل کا جذبہ پازیٹیو کر لے۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی انسان کی نفرت نہیں ہے۔ اللہ بھائیو، یہ وہ نسخہ ہے، میں کر لوں آپ کر لیں، ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔